اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 292 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، لقد بالتحقیق من اللہ، اللہ نے بڑا احسان کیا، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ جبکہ بعث بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک ایسا رسول جو من انفسہم انہی میں سے ہیں، یتلو جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، ویزکیہم اور ان کو صاف کرتے ہیں، ویعلمہم اور ان کو سکھلاتے ہیں، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا اگرچہ کہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک صاف بناتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف پیغمبر، رسول، نبی بھیجے۔ آخری پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام انبیاء کے مقابلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار اور آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری اور ان کو ایک اچھا انسان اور ایک سچا مسلمان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری پیغمبر کو بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول عربی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور امت پر، ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تصور کیجیے کہ اگر اس دنیا میں سب کچھ ہو، مال، دولت، سونا، پیسہ، روپیہ، چاندی، دینار، درہم، ریال، پاؤنڈ، ڈالر، کرنسی، نوٹ، ٹکہ اور ہیرے جواہرات، سب کچھ ہو، لیکن اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک آخری رسول کو بھیجا ہمارے اوپر، جس رسول نے بگڑی بنا دی لوگوں کی، اور جو لوگ، جو انسانیت شرک میں، کفر میں، فسق میں، فجور میں، برائیوں میں، وعدہ خلافی میں، جوے میں، سود خوری میں، ڈاکہ زنی میں، زنا میں، چوری میں، برائیوں میں، کینہ، حسد اور بغض میں، اور ہر قسم کی گندگیوں اور خباثتوں اور برائیوں میں، خرافات میں پڑی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر ایسی تربیت بنائی، ایک انسانیت رکھنے والی ایک انسانوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، مسلمانوں کا بھی وجود بخشا، ایک جماعت بنائی اور وہ سلسلہ چل پڑا۔ آج تک کروڑوں انسان اسلام سے جو ہے سرفراز ہو گئے، شرفیت و شرف ان کو ملا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کی وجہ سے ہوا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ اور اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ رسول کیا کام کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا کام یہ رسول یہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے رب ذوالجلال کی طرف سے اتری ہوئی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔
احکامات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، اتری ہوئی آیتوں کو کی تلاوت کر کر کے ان کے معنی اور مفہوم کو بتاتے تھے، لوگوں کو تلاوت کرتے تھے، یتلو علیہم آیات۔ اور دوسرا کام پیغمبر یہ کیا کرتے تھے، وہ یزکیہم، صحابہ کرام کی تربیت کر کے ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر تعصب تھا، جہالت تھی، خباثت تھی، طرح طرح کی برائیاں تھیں، حسد، بغض، کینہ وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کو ان کے دلوں سے نکال کر ان کی تربیت کی، ان کو پاک بنایا، برے اعمال سے ان کو نکالا، بھلے اعمال ان کے اندر پیدا کیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اچھے اوصاف پیدا کیے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کاموں میں لگے ہوئے تھے، تلاوت کتاب اور پھر تزکیہ اور پھر علوم الہی کی تعلیم ان کو دیا کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی باتیں ان کو بتاتے تھے۔ اور پانچویں بات یہ بتائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسانیت جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھی، کھلی گمراہی میں تھی، کھلے عام وہ گناہ کیا کرتے تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں، کفر میں، خباثتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو بھیج کر یہ احسان فرمایا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس آیت سے سبق حاصل کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیتوں کی تلاوت کی، انہی آیتوں کی ہم تلاوت کریں۔ سرکار نے جو ہمارا تزکیہ کیا، جن جن چیزوں سے ہمیں پاک کیا، ہم بھی اپنے دلوں کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ اور پیارے پیغمبر نے جو کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں، آج حدیثوں میں ذخیرہ موجود ہے، ان کو پڑھیں، ان حکمت کی باتوں کو اور اس کتاب کی باتوں کو پڑھیں، اس کے قریب ہوں، اللہ کی کتاب سے قریب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله